یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے مجھ سے لے لو یہ میری جوانی، پر مجھ کو لٹا دو میرے بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ کسی اللہ والے کا مقولہ ہے الوقت سیف قاطع، کہ وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے۔ بات یاد رکھیں، اگر اس تلوار نے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا تو ہم سراسر بیکار ہو کے رہ جائیں گے، اور اگر ہم نے اسے کاٹنا شروع کر دیا تو ترقی کے سارے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ وقت کی پابندی کرنے والے شخص کے نہ صرف سارے کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں، بلکہ وقت کی پابندی صحت، تندرستی اور توانائی کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو وقت کی پابندی کریں اور پھر دیکھیں کہ صحت کیسے آپ کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ وقت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے وقت کو اپنی جاگیر قرار دیا ہو۔ ناظرین کرام، اب جو اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، شیطان کے نہیں، شیاطین کے بھائی ہیں۔ ناظرین، ایک بات نظر انداز نہ کریں کہ آج اگر کوئی اپنا مال ضائع کرے، اپنا مال برباد کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے، یہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو پانی ضائع کرے، جو پانی برباد کرے، تو ہم کہتے ہیں اس نے نقصان کیا ہے، یہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا وقت برباد کرے، اپنا وقت ضائع کرے، تو وقت کے ضائع کرنے کو اور برباد کرنے کو کوئی بھی فضول خرچی تصور نہیں کرتا۔ حالانکہ سیانے کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر سب سے بڑی جو فضول خرچی ہے وہ ہے وقت کا ضائع کرنا۔ لہٰذا ہم اپنا ایک نظام الاوقات بنائیں، نظام الاوقات بنا کر اپنے آپ کو اس نظام الاوقات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنا نظام الاوقات نہ بنایا تو بات یاد رکھیں، ترقی تو بہت دور کی بات ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ایک انتہائی باصلاحیت انسان وقت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے، وقت ضائع کرنے کی وجہ سے انتہائی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کا دن کل نہیں آئے گا، جو منٹ سیکنڈ گزر گیا ہے وہ کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایک ایک لحظے کی، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی، منٹ کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے دعاؤں کی درخواست، آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔